اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں، تمام حمد و ثنا اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کروڑوں درود پاک۔ عائشہ، دعا، اذان۔ آپ کو پتہ ہے کہ جو میں سٹوریز آپ کو بتا رہی ہوں، اسلامک سٹوریز، وہ آپ کو پتہ ہے کہ وہ ٹرو ہیں، وہ فکشن نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو لاسٹ ٹائم میں نے آپ کو بتائی تھی، جو اسلامک سٹوری بتائی تھی، وہ کنگ تھے ابراہیم بن ادہم۔ تو انہی کے ہم لوگ ایک اور ہم آج سٹوری سنتے ہیں۔ ایک دفعہ ایسا ہوا نا کہ وہ کنگ اپنے پورے اپنے کام ایسے کر رہے تھے نا، سارا دن کام کرتے رہے۔ کچھ لوگ آتے رہے کہ ہمیں یہ کمپلینٹس لے کے آتے رہے کہ ہمیں یہ مسئلہ ہے، ایسا ہے، ویسا ہے۔ وہ سارا دن لوگوں کی خدمت کرتے رہے۔ تو رات کو جب ان کا نا جو ان کا ہاؤس تھا، وہ کیسل تھا، وہ بہت بڑا تھا۔ آپ کو پتہ ہے نا کنگز کیسل میں رہتے ہیں، وہ بہت بڑا ان کا تھا، اور ان کا بیڈ بھی بہت خوبصورت تھا، بہت سافٹ تھا۔ تو انہوں نے ایسے کیا کہ جب وہ اپنے روم میں گئے سونے کے لیے، تو سب ان کے کیسل میں سارے اپنا اپنا کام کر رہے تھے، اور سب ایسے سونے کے لیے اپنے اپنے سارے کام ختم کر کے سونے کے لیے جا رہے تھے۔ تو انہوں نے ایسے کیا، جب وہ اپنے روم میں گئے تو وہاں پہ لیٹتے ہی نا ان کو ایسے فیل ہوا کہ جیسے میرے کیسل کے جو فرسٹ فلور ہے، روف ہے، وہاں پر کوئی ہے۔ تو انہوں نے سب سے ایسے فوراً بلایا، اپنے جو سرونٹس تھے ان کو بلایا کہ یہ کیا ہے۔ یہ تو ان کو بہت غصہ آیا کہ ایسے میرے کیسل میں کوئی انٹر کیسے ہو گیا، ایسا کیسے پاسبل ہے، ایسا تو نہیں ہو سکتا، اور اگر ہوا تو اس کو پنشمنٹ ملے گی۔ بہت غصے میں وہ اٹھے، اور جیسے ہی اپنے سرونٹ کو انہوں نے بلایا، وہ سارے سرونٹس جتنے بھی تھے اکٹھے ہو گئے، اور سب کو ایسے ہو گیا کہ اب آج تو ہماری سختی ہے، کیونکہ کنگ تو آج ہمیں نہیں چھوڑیں گے۔ اور انہوں نے ایسے کیا کہ سارے نا اپنے دیکھنے لگ پڑے اپنے کیسل میں کہ کہاں کہاں پر ہے کوئی۔ وہ ٹاپ پر گئے اور وہاں پر دیکھا تو ایک ایسے کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ انوسینٹ سے ایک جو بندہ تھا وہ کھڑا تھا وہاں پر، اور ان کو کوئی ایسی پرواہ نہیں تھی۔ ان کو ایسے لگا کہ ٹھیک ہے، مجھے پکڑتے ہیں تو پکڑ لیں، اور انہوں نے وہاں پہ کھڑے ہو کے نا، اور جیسے ہی سرونٹ ان کے پاس آئے، انہوں نے دیکھا اور ان کو پکڑ کے نیچے لے کے آئے کنگ کے پاس، اور کنگ نے ایسے بہت غصے سے ان سے پوچھا کہ یہ کیا، تم کیوں آئے ہو یہاں پر، ہمارے کیسل میں کیوں آئے ہو، تم کیسے انٹر کیسے ہوئے ہو۔ تو انہوں نے آگے سے بالکل ایسے ریلیکس ہو کر، ان کو ایسے کوئی پریشانی نہیں ہوئی کہ مجھے کنگ کی آرمی نے پکڑ لیا ہے، اب مجھے پنشمنٹ ملے گی، ایسا ان کو مطلب بالکل ریلیکس تھے۔ اور پھر جب ان کو نیچے لے کے آئے کنگ کے پاس، تو کنگ کبھی اتنے ہائپر نہیں ہوئے، اتنے میڈ کبھی بھی نہیں ہوئے۔ انہوں نے اتنے غصے سے ان سے پوچھا نا کہ تم کون ہو، کہاں سے آئے ہو۔ تو وہ کہہ رہے ہیں کہ میں تو ایک کیمل میرا تھا۔ کیمل پتہ ہے نا کیا ہوتا ہے؟ عائشہ، جی آپ کو کیمل پتہ ہے نا کیا ہوتا ہے؟ جی اور دعا اذان، دعا آپ کو پتہ ہے؟ ہاں جی اذان آپ کو بھی؟ ہاں جی ہاں۔ تو وہ کہہ رہے کہ میں اپنا کیمل میرا کھو گیا تھا، میں نے اس کو فورسٹ میں ڈھونڈا، میں نے ڈیزرٹ میں اس کو ڈھونڈا، میں نے کہاں کہاں پہ اس کو ہر اسٹریٹ پہ میں گیا ہوں اس کو ڈھونڈنے کے لیے، مجھے نہیں ملی، مجھے وہ نہیں ملا کیمل میرا۔ تو میں نے یہ سوچا کہ بس ایک یہ کنگ کا کیسل ہے وہ رہ گیا ہے، تو وہاں پہ یہ ہو سکتا ہے۔ تو میں نے یہاں پہ سارا ریسرچ کیا، وہاں پہ میرا کیمل نہیں تھا، تو ایک لاسٹ جو تھا وہ ٹاپ رہ گیا تھا، تو میں یہاں پر آ گیا ہوں کہ تاکہ یہاں پر تو نہیں ہے۔
تو کنگ کو اور غصہ آ گیا کہ اس نے یہ کیا سمجھا ہوا ہے، کہ میرے کیسل کو اس نے کیا سمجھا ہوا ہے کہ یہاں پر یہ آگے ڈھونڈنے کے لیے. تو وہ ایسے غصے سے ہائپر ہو کے ایسے انہوں نے کہا کہ تم پاگل ہو، یہ کوئی ایسا ہے کیا مارکیٹ سمجھی ہوئی ہے تم نے؟ کوئی یہاں پہ ایک کوئی اسکوائر ہے، کوئی یہاں پہ سے چوک ہے، کوئی یہاں سے سارے راستے نکلتے ہیں، تم میرے کیسل کی ٹاپ پہ آ چکے ہو. تو اس نے کہا وہ بیسکلی ایک اینجل تھے، اور وہ اینجل اللہ کے بھیجے ہوئے تھے، اور کنگ کو تھوڑا سا اللہ نے بتانا تھا کہ کیسے آپ کو کیسے لوگوں کے ساتھ اپنا بیہیویئر کیسے رکھنا ہے. تو انہوں نے بالکل ریلیکس ہو کے آگے سے آنسر کیا کہ یہی تو بات ہے کہ جو اگر رات کو سوتا ہے اپنے سافٹ بیڈ پر جا کے سو جاتا ہے تو اسے لوگوں کی کیسے پرواہ ہوگی، اور وہ اللہ کو کیسے ڈھونڈے گا، اللہ کا بندہ کیسے بنے گا. تو وہ بندہ ہے نا کہ جو بستر سے اٹھ کے اور نماز پڑھے اور پھر دیکھے کہ جیسے اللہ کے جو آرڈرز ہیں ان کو اوبے کرے، ان کو فالو کرے، تو وہ بندہ ہے. تو ایک دم سے کنگ کی آئیز میں نا ایسے ٹیئرز آ گئے. وہ اتنا وہ ہوئے نا کہ انہوں نے تو کتنی اچھی بات کر دی ہے، مجھے اتنا بڑا سکھا دی، اتنی بڑی بات سکھا دی مجھے. تو کنگ نے ان کو کہا کہ ان کو نیچے لے کے آئیں، ان کو میرے پاس لے کے آئیں، اور بہت اچھے طریقے سے ان کو گفٹس وغیرہ دیے، ان کو باہر مین گیٹ تک ان کو چھوڑنے کے لیے خود گئے. واپس اپنے روم میں آئے تو ان کو نیند ہی نہ آئے، پوری رات وہ پھر سو نہیں سکے. اب دیکھیے مورل آف دا اسٹوری کہ اگر ہم سب کو پتہ ہے کہ جیسے ہمیں فجر میں اٹھنا ہے، نماز پڑھنی ہے، قرآن پاک پڑھنا ہے، اب اگر کوئی نہیں اٹھے گا، فجر کی نماز نہیں پڑھے گا، قرآن پاک اچھے سے نہیں پڑھے گا، تو وہ کیسے یہ کہہ سکتا ہے کہ اللہ اس کا دوست ہے یا میں اللہ کا دوست ہوں؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ تو اس کو دوست بناتا ہے جو اس کی ساری باتوں کو فالو کرے. جیسے یہ تو اس کام کے لیے تو نان مسلمز ہیں نا، اللہ کی ڈس اوبے کرنے والے، اللہ کے رولز کو ڈس اوبے کرنے والے تو نان مسلم ہیں نا. مسلمز کا کام تو ہوتا ہے کہ سرنڈر کرنا، جیسے ہی اللہ کا آرڈر آ جائے اس پہ سرنڈر کر دینا، اس کو ایکسیپٹ کر لینا، یہ ایک مسلم کا کام ہوتا ہے. اور پھر اسی جو یہ ساری باتیں کرتا ہے تو اللہ اس کا پکا والا فرینڈ بن جاتا ہے. پھر جو وہ بات کہتا ہے نا کہ مجھے ایگزامس میں پاس ہونا ہے تو اللہ اس کو ایگزام میں پاس کر دیتا ہے. جو بھی دعا کرتا ہے، جو پریئر کرتا ہے، اللہ اس کی پریئر قبول کرتا ہے، ایکسیپٹ کر لیتا ہے، اور اس کو وہی دے دیتا ہے جو اس کو چاہیے ہوتا ہے. اب جیسے کہ لاسٹ پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بتایا، ابھی دیکھیں کتنی چھوٹی سی نماز ہے، 2 سنت پڑھنی ہوتی ہیں اور 2 فرض پڑھنے ہوتے ہیں. کچھ لوگ 2 سنت نہیں پڑھتے، حالانکہ لاسٹ پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو سپیس ہے نا وہاں سے لے کے یہ ارتھ تک، اس کے بٹوین جو کچھ بھی ہے نا وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس سے بھی بڑھ کر مجھے یہ پسند ہے، میں لائک کرتا ہوں کہ میں یہ 2 سنت پڑھوں. تو اتنا زیادہ اس کے ثواب ہے. اور پھر بس یہ 2 یہ پڑھنا اور پھر 2 فرض پڑھنا اور ہماری نماز ہو گئی. دیکھیے 5 منٹس بھی نہیں لگتے. ابھی میں نے آپ کو بولا نا کہ میں فجر کی نماز پڑھ کے میں آپ کی کلاس لیتی ہوں، تو میں نے آپ کو میسیج یہ کہا تھا کہ آئی ول کال یو ود ان 15 منٹس، لیکن آپ سرچ کریے، آپ بیک پہ جا کے دیکھیے کہ میں نے آپ کو کتنی دیر میں واپس کال کی، کتنا ٹائم لگا. حالانکہ میں تھوڑی سی لمبی نماز پڑھتی ہوں، تو دیکھیے کتنا ٹائم لگا، کتنے شارٹ ٹائم میں ہماری نماز ہو گئی. تو جو بھی اللہ کی باتوں پہ عمل کرتا ہے اس کو سب رسپیکٹ بھی کرتے ہیں، اس کو اچھا بھی جانتے ہیں، کیونکہ لاسٹ پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا ہے کہ اگر اللہ جس کو اچھا جانے نا، جس کو فرینڈ بنا لے، اللہ پھر اپنے اینجلز کو بھیجتا ہے کہ پورے جتنے بھی اس ورلڈ میں ہے نا لوگ، اللہ ان کو فرما دیتا ہے کہ میں اس کو اچھا جانتا ہوں، اب تم لوگ بھی اس کو اچھا جانو. تو وہ سب بھی اس کے دل میں، ان کے دل میں نا ایسے رسپیکٹ سی آ جاتی ہے، خود بخود اچھے لگنے لگ پڑتے ہیں وہ. تو ہمیں یہ کرنا ہے کہ جو نمازوں کا ٹائم ہو اس پہ وہ نمازیں پوری پڑھنی ہوں، اور جو اللہ کے رولز ہوں ان کو فالو کرنا ہو، جو پتہ چلتا جائے. وہ اس لیے کہ اللہ کے رولز کو
کہہ سکتے ہیں کہ ان کو اوائڈ کرنے والے نان مسلمز ہیں، تو ان کے لیے اللہ نے ان کو تو فرینڈز بنایا نہیں نا، تو ہم لوگ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے فرینڈ ہیں، ایسے بولتے ہیں نا. میری آواز آ رہی ہے؟ ان میوٹ کر دیجیے. ہاں جی، اب ان میوٹ کر دیجیے. ابھی مجھے بتائیے کہ کسی کا کوئی کوشچن ہے؟ نہیں. آپ کو اچھے سے سمجھ میں آ گیا؟ جی. تو میں پھر آپ سے کوشچن پوچھوں گی، اس لیے ابھی پوچھ لیجئے جس کا کوئی کوشچن ہے تو پھر آپ مجھ سے پوچھ لیجیے گا، نہیں تو آپ کو پتہ ہے نا کہ نیکسٹ فرائیڈے کو انشاءاللہ العزیز میں آپ سے کوشچن پوچھوں گی. پتہ ہے نا؟ جی. تو ٹھیک ہے انشاءاللہ العزیز، عائشہ سے، اذان سے، دعا سے، اور بھی انشاءاللہ ہمارے ساتھ غلام مصطفیٰ بھی ہوں گے اور حفصہ بھی ہوں گی، تو ہم انشاءاللہ العزیز میوش بھی ہوں گی، تو ہم نیکسٹ انشاءاللہ جب ہماری کلاس ہوگی نا تو انہوں نے تو ابھی کلاس نہیں لی، ہیرا بھی ہوں گی، صبا بھی ہوں گی، تو آپ لوگوں سے کوشچن پوچھے جائیں گے تاکہ ان کو بھی ایک ان کی طرف ان کو بھی پتہ چل جائے کہ ہم لوگوں نے کیا پڑھا تھا. ٹھیک ہے؟ جی. ٹھیک ہے، تو انشاءاللہ العزیز منڈے کو آپ کی دوبارہ سے کلاسز ہوں گی. تو آج کے لیے اتنا ہی. اللہ ہمارے جو کچھ ہم نے پڑھایا سنایا اس کو قبول و منظور فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.